السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج انشاءاللہ عز و جل بتایا جائے گا کہ زوال کے وقت قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اوقات، یہ جو زمانہ بنایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بڑا اس کو کامل اور اکمل بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ کس طریقے سے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسوب الدہر وانا الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وقت کا خالق تو میں ہی ہوں۔ بیدی الامر، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے دست قدرت میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات میں تبدیلی کرتا ہوں، اور دن اور رات کا خالق میں ہی ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وقت کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص وقت کے اندر کا نقص نکالتا ہے، وقت کے اندر کوئی کمی نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کمی وقت میں نہیں نکالتا ہے، بلکہ وقت کے پیدا کرنے والے کے اندر نکالتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وقت میں کوئی برائی ہے ہی نہیں تو پھر وقت مکروہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دن میں 3 وقتوں کو وقت مکروہ کہا گیا ہے: طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سورج کے زوال کا وقت، اور سورج کے غروب کا وقت۔ یہ 3 وقت وہ ہیں کہ جن کو اوقات مکروہ کہا جاتا ہے، وقت مکروہ۔ تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان کو وقت مکروہ کیوں کہا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، حالانکہ وقت کے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وقت کا معاملہ یہ ہے کہ تم ان مکروہ وقتوں کے اندر نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جو وقت ہے وہ مشرکین اور مجوسیوں کی عبادت کا وقت ہے۔ وہ اس وقت کے اندر سورج کے سامنے سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ ان مکروہ وقتوں میں جو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مشرکین کے اور مجوسیوں کے سورج کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت ہے۔ تو ان کی مشابہت سے روکا گیا کہ تم بھی ان اوقات کے اندر نماز نہ پڑھا کرو کہ ان کی مشابہت ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ وقت کے اندر اصل کے اعتبار سے کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وقت مکروہ جو کہا گیا ہے وہ مجوسیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے نماز سے بھی روکا گیا ہے ان اوقات کے اندر۔ اب جب وقت کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں تو اس سے پتہ چل گیا کہ نماز کے علاوہ، سجدے والی عبادت کے علاوہ دوسری عبادتیں جو ہیں وہ ان وقتوں کے اندر، ان مکروہ وقتوں کے اندر جائز ہوگی، اور ان کا کرنا بلا شبہ جائز ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے کہ زوال کے وقت قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یقیناً زوال کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، زوال کے وقت نکاح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسرے بھی سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ سجدے والی عبادت نہیں کی جائے گی، ایک عبادت کرنا ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو عبادت جس سے روکا گیا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، یعنی اس وقت کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے، نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اور رد المحتار کے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ اس وقت کے اندر اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور یہ وقت آ جائے
تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے اندر مشغول ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ اب قرآن کی تلاوت کرنا کیوں منع گیا، اس کی بھی وجہ انہوں نے لکھی کہ دراصل ان اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور قرآن کی تلاوت یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان اوقات کے اندر قرآن کی تلاوت ہی سے بچا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ سجدے والی عبادت نہیں کی جائے گی ان مکروہ وقتوں کے اندر، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے۔ باقی ساری چیزیں ہیں وہ ان اوقات کے اندر، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے نکاح ہو یا دوسری چیزیں ہوں، ان وقتوں کے اندر بلا شبہ کی جائے گی، ان میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ سنا بھی ہوگا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا، ہو سکے تو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، اور اگر آپ کو کوئی شبہ ہو تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔